تو آج جو ہم نے چند مسائل سیکھنے ہیں وہ لقمے کے مسائل ہیں۔ عمومی طور پر آپ نماز پڑھتے ہیں جماعت کے اندر، اور کبھی کبھار ایسا ہو جاتا ہے کہ امام جو ہے اس سے غلطی واقعہ ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر، صحابہ کا کیا پیارا انداز ہے، صحابہ بھی صحابہ ہیں، اور بڑا ہی باادب انداز۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھائی تو 2 رکعت پر سلام پھیر دی۔ جب 2 رکعت پر سلام پھیری تو ایک صحابی کھڑے ہوئے، عرض کیا رسول اللہ نماز کم ہو گئی ہے یا آپ بلا دیے گئے ہیں؟ یہ نہیں کہا کہ آپ بھول گئے ہیں، انداز ہے نا، آپ بھول گئے، یہ نہیں کہا کہ نماز ہی نہیں ہو گئی، 2 رکعتیں تو نہیں ہو گئی، آپ نے 2 رکعتیں پڑھی ہیں تو 2 تو نہیں ہو گئی، یا آپ بلا دیے گئے ہیں؟ اور میں اچھا یار میں بھول گیا تھا، 2 پہ سلام پھیری ہے۔ عرض کیا رسول اللہ ہاں۔ فرمایا چلو کھڑے ہو جاؤ۔ وہیں سے دوبارہ، یہ نہیں ہے کہ پہلی 2 رکعتیں ختم ہو گئی، نہیں، وہیں سے دوبارہ سرکار نے تیسری اور چوتھی رکعت پڑھائی اور سلام پھیری، کیونکہ نبی کے ساتھ کلام کرنے سے نماز نہیں ٹوٹتی، نبی کے ساتھ کلام کرنے سے نماز نہیں ٹوٹتی۔ گویا وہ نماز میں ہے، جس طرح حضرت ابی بن کعب کہتے ہیں میں نماز میں حاضر تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجھے بلایا، ارشاد فرمایا، آواز دی، تو میں نے کہا میں نماز ختم کر کے پھر بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتا ہوں۔ تو جب میں کچھ تاخیر سے آیا تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا آپ نے وہ قرآن میں پڑھا نہیں ہے کہ جب اللہ اور اس کا رسول بلائے تو فوراً حاضر ہونا چاہیے؟ عرض کی پڑھا ہے، تو فرمایا فوراً حاضر ہو جایا کرو، اس سے نماز نہیں ٹوٹتی، تم جو مرضی کام کر کے تمہیں بھیجا جائے وہ کام کر کے آ جاؤ، وہیں سے نماز پڑھو، چونکہ تم اللہ رسول کے ہی کام میں لگے ہوئے۔ تو لقمہ جو دیا جاتا ہے پیچھے سے، ایک ہوتا ہے تصفیق اور ایک ہوتا ہے لقمہ۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب نماز پڑھائی ایک مرتبہ اسی طرح کا معاملہ ہوا تو صحابہ نے نا ایسے تصفیق کی، ایسے ہاتھ پر ہاتھ مارنا نا، اس کو کہتے ہیں تصفیق۔ جب نماز ختم ہوئی تو سرکار نے فرمایا کیا عورتوں والے کام کر رہے ہو یار؟ تصفیق عورتوں کے لیے ہے، مردوں کے چاہیے کہ سبحان اللہ، اللہ اکبر کریں تاکہ امام کی توجہ اس طرف جائے اور اسے سمجھ آئے کہ کوئی غلطی واقعہ ہوئی۔ تصفیق عورتوں کے لیے ہے۔ تو لقمہ بے محل نہیں دینا چاہیے، سب سے پہلے یہ یاد رکھ لیں، اس لفظ کے اوپر ہی سارا دار و مدار ہے۔ بے محل لقمہ دیا تو نماز ٹوٹ جاتی ہے، آپ کا لقمہ دینے کی وجہ سے آپ کی ٹوٹے گی، اور اگر اللہ خیر کرے امام نے توجہ نہ کی اور لقمہ لے لیا تو امام کی بھی ٹوٹ جائے گی، اور امام کی ٹوٹی تو پھر باقی کسی کی رہے گی نہیں، کیونکہ وہ امام ہے، وہ پیشوا اور وہ مقتدا ہے جن کے پیچھے ہم نے یہ نیت کی کہ پیچھے اس امام کے۔ تو سب سے اہم چیز کہ لقمہ دینا کیسے ہے۔ اولاً تو یہ ہے کہ محل کے اعتبار، محل کا خیال رکھنا ہے۔ اب محل کیا ہے اس کو سمجھنے کے لیے جس طرح دیکھیں کہ امام صاحب جو ہے وہ پہلے تشہد میں بیٹھے ہیں التحیات کے اندر، اور پہلی مرتبہ جو تشہد ہوتا ہے اسے کہتے ہیں قعدہ اولا، قعدہ اولا میں بیٹھے ہیں تو عبدہ و رسولہ پڑھ کر کھڑا ہونا تھا، لیکن غلطی سے امام ہو یا انفرادی طور پر نماز پڑھے، دونوں کے لیے یہ مسئلہ ہے۔ اکیلا بھی بندہ نماز پڑھے تب بھی یہی کیفیت ہے۔ اس نے کیا کیا؟ اللہم صلی علی محمد کہہ لیا نا، تو اب سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے۔ کیا ہو جاتا ہے؟ تیسری رکعت، فرضوں کی تیسری رکعت میں، سنت مؤکدہ کی تیسری رکعت میں غلطی سے کبھی کبھار ہو جاتا ہے، توجہ نہیں رہتی، امام نے کہہ لیا یا مقتدی نے کہا اللہم صلی علی محمد، محمد کے لفظ بولے تو سجدہ سہو ہو گیا۔ اگر کوئی قریب بیٹھا اور آواز آ گئی، اسی آواز آئی کہ امام صاحب نے درود پاک شروع کر دیا اور دوسری رکعت میں بیٹھے ہیں، اللہم کہا تو مقتدی نے فوراً پیچھے سے لقمہ دیا اللہ اکبر، تو اب امام جو ہے وہ فوراً کھڑا ہو جائے گا، اب فوراً کھڑا ہو، تاخیر نہ کرے۔ لیکن اگر کسی نے اللہم صلی علی محمد کہہ لیا، اب سجدہ صاحب واجب ہو گیا، اب وہ درود پاک آگے پڑھ رہا ہے، پیچھے والے نے سن لیا کہ امام صاحب ربی جعلنی پڑھنے لگے ہیں تو اس نے لقمہ دے دیا اللہ اکبر،
اب یہ بے محل لقمہ ہے، سجدہ صاحب واجب جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا ہے، اب امام سلام پھیرنے لگے گا تو پھر لقمہ دینا ہے، اس سے پہلے نہیں لقمہ دینا، جہاں وقت تھا وہاں لقمہ دینا تھا، اس وقت لقمہ نہیں دیا، تو بے محل لقمہ نہیں دیتے۔ اسی طرح جس طرح میں ایک مثال دیتا ہوں، امام صاحب نے دوسری رکعت میں کیا کرنا ہوتا ہے؟ کیا کرنا ہوتا ہے؟ اینی تے آندی ہے تانوں نماز بھائی کہ نہیں آندی؟ اتحیات بہنا ہوتا ہے کہ نہیں؟ امام صاحب نے دوسری رکعت میں کیا کرنا ہوتا ہے؟ بیٹھنا ہوتا ہے، لیکن غلطی سے وہ تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہو گیا، ہو جاتا ہے ایسے۔ اب میں پیچھے مقتدی ہوں، مجھے کیا کرنا ہے؟ اگر امام کھڑا بھی ہوا نہیں، اٹھنے کا ارادہ کر رہا ہے تو میں لقمہ دے سکتا ہوں، مجھے دینا چاہیے، یہ محل ہے، دینا چاہیے لقمہ تاکہ امام بیٹھ جائے۔ لیکن امام سیدھا کھڑا ہو گیا، اس وقت مجھے یاد آیا کسی نے لقمہ ہی نہیں دیا یار، تیسری رکعت تھی، یہ تو امام کو بیٹھنا تھا، تو بیٹھے ہے نہیں امام، تیسری کے لیے ڈائریکٹ کھڑے ہو گئے، لقمہ دینا ہے یار، امام سیدھا کھڑا ہو گیا ہوا ہے، اب اس نے کہا اللہ اکبر، اب لقمہ بے محل ہے، اس کی نماز لقمہ دیتے ہی ٹوٹ گئی، اور اگر امام نے بے توجہی کے عالم میں لقمہ لے کر بیٹھ گیا امام، تو اب امام کی بھی ٹوٹ گئی، امام کی ٹوٹی تو بقیہ سب لوگوں کی ٹوٹ گئی۔ اس کے اندر اور مزید تفصیل یہ ہے، امام کھڑا ہو رہا تھا، لقمہ میں نے موقع محل پر دے دیا، کیونکہ ابھی کھڑا ہوا ہی نہیں، بیٹھنے کے قریب تھا، کھڑا ہونے کے قریب نہیں، بیٹھنے کے قریب تھا، لقمہ میں نے دیا، لیکن لقمہ دیتے دیتے امام صاحب سیدھے کھڑے ہو گئے۔ بھائی تھوڑی سی تو دیر لگنی ہے، کون سی کوئی مطلب کوئی زیادہ دیر لگنے والی ہے، تھوڑی سی دیر ہے، میں نے کہا اللہ اکبر، اتنی دیر میں امام صاحب کھڑے ہونے کے قریب ہو گئے۔ اب امام کو چاہیے کہ نہ بیٹھے، امام کو چاہیے کہ نہ بیٹھے، کہ وہ فرض سے واجب کی طرف آ رہا ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے، لیکن اگر وہ بیٹھ گیا نماز ہو جائے گی لیکن گناہ گار ہوگا۔ اب نماز دونوں کے اندر فرق ہے، پہلی صورت یہ بیان ہوئی تھی کہ وہ سیدھا کھڑا ہو گیا تب لقمہ دیا، تب اگر وہ لوٹے گا تو پھر سب کی نماز ٹوٹے گی، دینے والے جو لقمہ جس نے دیا اس کی بھی نماز ٹوٹ گئی۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ لقمہ تو محل پر ہی ہے، جہاں دینے کی جگہ تھی لقمہ اسی وقت دیا، لیکن لقمہ دیتے دیتے امام کھڑا ہونے کے قریب ہو گیا، تو اب لقمہ ملا، تو اب امام کو چاہیے کہ نہ بیٹھے۔ آخر میں ظاہر ہے سجدہ صاحب تو اس نے کرنا ہی ہے، واجب جو چھوٹا ہے، تو اب چاہیے تھا کہ نہ بیٹھے، لیکن وہ بیٹھ گیا، تو اب نماز تو ہو جائے گی لیکن گناہ گار ہوگا۔ یہ قاعدہ اولا کا مسئلہ تھا۔ اسی طرح قاعدہ اخیرہ ہوتا ہے، آخری قاعدہ، قاعدہ کا مطلب ہوتا ہے بیٹھنا، آخری میں بیٹھنا، یعنی دو رکعت میں تو ظاہر ہے جس طرح فجر کی نماز ہے اس میں جو پہلی مرتبہ بیٹھنا ہے وہ قاعدہ اخیرہ ہی ہے، دو رکعت پہ بیٹھے۔ جو چار رکعت والی ہے جیسے ظہر کی، اس میں جو پہلی مرتبہ بیٹھتے ہیں اسے کہتے ہیں قاعدہ اولا، اور جو چوتھی پہ بیٹھتے ہیں اسے کہتے ہیں قاعدہ اخیرہ۔ انفرادی نماز پڑھ رہا ہوں میں، امام کے پیچھے نہیں ہوں، چوتھی رکعت میں کیا کرنا ہوتا ہے؟ چوتھی رکعت میں کیا کرنا ہوتا ہے؟ کھڑا ہونا ہوتا ہے کہ بیٹھنا ہوتا ہے؟ وہ بیٹھنے کی بجائے کھڑا ہو گیا، یا بیٹھا، اتحیات وغیرہ پڑھی، دل کے اندر خیال آیا نہیں یار میری تو دو رکعتیں ہوئی ہیں، کھڑا ہو گیا۔ دو صورتیں ہو گئیں، ایک یہ ہے کہ قاعدہ چوتھا قاعدہ کیا ہی نہیں، ڈائریکٹ ہی کھڑا ہو گیا، اور دوسری صورت یہ ہے کہ اتحیات وغیرہ پڑھ کے اس نے کہا یار شاید دو رکعتیں میں نے پڑھی تھی، میں تیسری کے لیے کھڑا ہو گیا، جب کھڑا ہوا پھر خیال آیا نہیں یار یہ تو چوتھی رکعت تھی۔ اب اگر انفرادی ہے تو اس کی کیا کیفیت ہے؟ اگر امام کے پیچھے امام کھڑا ہوا تو لقمہ دینے کی کیا صورت ہے، ذرا توجہ فرمائیے گا۔ انفرادی طور پر آپ اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں اور غلطی سے کھڑے ہو گئے، تو جب تک آپ نے پانچویں رکعت کا سجدہ نہیں کیا نا، آپ واپس پلٹ سکتے ہیں،
ظاہر ہے 4 رکعتیں تو آپ کی کمپلیٹ ہو گئی نا. یا 2 رکعت والی نماز تھی جس طرح فجر کی, تو تیسری رکعت کا سجدہ نہیں کیا تو آپ کیا کریں گے؟ واپس پلٹ آئیں گے اور بیٹھ کر التحیات پڑھ کر سجدہ سہو کر کے آپ سلام پھیریں گے, آپ کی نماز کمپلیٹ ہو جائے گی. اور اگر 5ویں کا سجدہ کر لیا تو اب آپ کی ہو گئی 5, تو 5 تو رکھتے ہوتی نہیں, لہذا آپ ایک اور ملائیں گے ساتھ, 6. 6 رکعتیں ہیں. اب 6 رکعتیں, اب اس کے آخر میں سلام کیسے پھیرنا ہے ذرا یہ بھی توجہ کر لیجئے گا کہ سجدہ سہو کر کے سلام پھیرے گا, لیکن کیا اس کا فرض ادا ہوگا یا نہیں؟ اس کا فرض اسی صورت میں ادا ہوگا کہ جب یہ 4تھی رکعت پر اس نے قعدہ اخیرہ کر کے پھر کھڑا ہوا, پھر اس کا فرض ادا ہو جائیں گے, 4 فرض ہو جائیں گے, 2 نفل ہو جائیں گے. لیکن اگر 4تھی رکعت میں بیٹھا نہیں, ڈائریکٹ کھڑا ہو گیا, 5ویں پڑھ لی, 6ٹھی پڑھ لی, تو اب یہ سلام پھیرے گا قعدہ اخیرہ کے اندر سلام پھیر کے, یعنی سجدہ سہو کر کے سلام وغیرہ پھیرے گا, تو یہ 6 رکعتیں فرض کی نہیں ہوئی, یہ صرف نفل ہوئی, کیونکہ اس نے فرض چھوڑا ہوا ہے, قعدہ اخیرہ تھا وہ جو آخری قعدہ آ رہا ہے وہ تو نفل کا ہے, یہ فرضوں کا نہیں ہے, لہذا اس کے فرض ادا نہیں ہوئے, فرض یہ دوبارہ پڑے گا اور وہ گویا 6 نفل ہوں گے. اگر امام کے پیچھے ہے, امام کے پیچھے اب لقمہ دینا ہے, امام 5ویں کے لیے کھڑا ہوا, اب یہاں 5ویں کے لیے وہ التحیات میں بیٹھ کے کھڑا ہوا, تو یہاں بھائی یہاں بھی یہی ہے کہ جب تک 5ویں کا وہ سجدہ نہ کر لے واپس پلٹ سکتا ہے. ہمیں لقمہ دینے کا حق ہے, ہم وہ کھڑا ہو بھی گیا نا, سیدھا کھڑا ہو گیا, تب بھی لقمہ دے سکتے ہیں. یہ 5ویں رکعت کی بات ہو رہی ہے, تیسری کی نہیں. جو پیچھے مسئلہ بیان ہوا تھا وہ تیسری رکعت کا بیان ہوا تھا, اس کے بعد اور نماز ہے اس کے اندر, اس کے بعد 4 رکعتوں کے بعد نماز نہیں تھی, یہ 5ویں کے لیے کھڑا ہوا ہے, کھڑا ہوا تو لقمہ دے سکتے ہیں. اور بالفرض اگر امام نہیں پلٹا, کھڑا رہا امام, امام کہتا نہیں تیسری ہی ہے اس کے ذہن میں, تو اب مقتدی پیچھے بیٹھے رہیں گے, امام کی اتباع میں کھڑے نہیں ہوں گے. 5ویں رکعت میں وہ بیٹھ کر التحیات پڑھتے ہوئے امام کا انتظار کریں کہ ہو سکتا ہے پلٹ آئے, ہو سکتا ہے پلٹ آئے, اسے یاد آ جائے, یار نہیں میری 4 رکعتیں ہو گئی ہوئی ہیں, اب میں 5ویں رکعت کے اندر جو ہے وہ کھڑا ہوں, ہو سکتا ہے پلٹ آئے. لیکن جب اس نے 5ویں کا سجدہ کر لیا تو اب چونکہ مزید اس نے رکعتیں ساتھ ملانی ہے, تو یہ اپنی سلام پھیر کے مقتدی اکیلا ہی اپنی انفرادی طور پر گویا نماز کمپلیٹ کر لے گا, اس کی نماز کمپلیٹ ہو گئی. امام آخر میں جا کر کیا کرے گا؟ وہی کہ 2 رکعتیں پڑھے گا, آخر میں سجدہ سہو کرے گا, اور 4 رکعتیں جو کمپلیٹ ہوئی تھی وہ فرض ہو گئے, 2 جو ہے وہ نفل ہو گئے. اگر اس نے امام نے آخری قعدہ کیا ہی نہ, آخری قعدہ کیا ہی نہیں, 5ویں پوری کر لی, 6ٹھی پوری کر لی, سجدہ سہو کر کے سلام پھیرا, تو پھر مقتدی بھی کی نماز نہیں. مقتدی اگرچہ بیٹھ کر انتظار کر رہا ہے, پھر مقتدی کی نماز اس اعتبار سے نہیں ہوگی کہ ایک فرض رہ گیا ہے جس میں وہ امام کے ساتھ شریک نہیں ہوا, اور وہ تھا قعدہ اخیرہ, آخر میں بیٹھنا فرض ہے, نہ بیٹھنے کی صورت میں نماز نہیں ہوتی. تو لہذا پھر وہ دوبارہ سارے کے سارے, امام کے بھی وہ نفل ہوئے ہیں اور مقتدیوں کے بھی وہ گویا کہ نفلوں کے اندر تبدیل ہو جائیں گے.